الله تعالى في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. روزہ جہاں لغوی معنی ہے رک جانا، اور شریعت کی اصطلاح دے اندر آکھیا جاتا ہے صبح صادق تو لے کے غروب آفتاب تک کھان پین تو شہوات تو اپنے آپ کو روک کے رکھنا، اس کو روزہ آکھیا جاتا ہے. انسان صبح صادق تو لے کے غروب آفتاب تک کچھ نہیں کھانا پیتا. یہ صرف اتنا صبر روزے کی حالت کے اندر ہو سکتا ہے. روزے تو بغیر انسان اتنا کھان پین تو نہیں رک سکتا. تو روزے کا میسج اور روزے کا پیغام ہے کہ اپنے اندر قوت برداشت پیدا کرو. یہ رمضان دا میسج ہے، روزے دا میسج ہے کہ جس طرح تسی روزہ رکھ کے سارا دن اپنے اندر قوت برداشت پیدا کیتی ہے، اسی طرح باقی زندگی دے اندر بھی اپنے اندر قوت برداشت پیدا کرو. اگر یہ ساری زندگی دے اندر تبدیلی آ گئی ہے، روزے رکھن نال سارے اندر قوت برداشت پیدا ہو گئی ہے، ان اوپر اللہ دا شکر ادا کرنا چاہیے. لیکن رمضان آیا ہے، 15 روزے گزر گئے ہیں، ساری قوت برداشت پیدا نہیں ہوئی، تو لگتا ہے رمضان بھی اسی طرح بسر ہو جائے گا جس طرح پہلے رمضان بسر ہو گئے. تو روزے دا میسج، روزے دا پیغام ہے کہ اپنے اندر قوت برداشت پیدا کرو. معاشرے دے اندر جتنیاں لڑائیاں ہوندی ہیں وہ دا سبب یہ کہ سارے اندر قوت برداشت ختم ہو گئی. معاملات طلاق تک پہنچ گئے، کئی گھر برباد ہو گئے. پیچھے سبب یہ کہ سارے اندر قوت برداشت نہیں. من حیث القوم پاکستان دی اکثریت دے اندر چھوٹی چھوٹی بات دے اوپر جھگڑا، چھوٹی چھوٹی بات دے اوپر لڑائی، گالی گلوچ، قتل و غارت، وہ دا مین پیچھے سبب ہے کہ سارے اندر قوت برداشت ختم ہو چکی ہے. یہ محلیاں دے اندر فساد دا برپا ہو جانا، ملکاں دا اندر فساد دا برپا ہو جانا. ایک اسلامی ملک دوسرے اسلامی ملک دے اوپر آگ برسا رہا، یہ حملہ کر دین اللہ دا نام لے کے، انہاں دے اوتے حملہ دفاع کر دین وہ بھی اللہ دا نام لے کے، یہ بھی مسلمان وہ بھی مسلمان. آخر معاملہ اتوں تک کیوں پہنچیا؟ اس وقت سے پہنچیا کہ سارے اندر قوت برداشت نہیں رہی. جڑا رمضان دا میسج آئی، رمضان دا جڑا پیغام آئی، اس کو اسی اپنایا نہیں ہے گا. ایک رسمی طور تے رمضان آیا ہے، جس طرح پہلے زندگی دے اندر گزرتے گئے، یہ بھی 15 روزے گزر گئے. اج نہ باپ دے اندر قوت برداشت ہے، نہ بیٹے دے اندر قوت برداشت ہے، نہ اولاد دے اندر قوت برداشت ہے، نہ اہلیت دے اندر قوت برداشت ہے. حالانکہ رمضان دا میسج ہے آئی، رمضان دا پیغام ہے آئی کہ جس طرح صبح کو لگ کے شام تک تسی کھانے نو چھڑے آئے، پین نو چھڑے آئے،
اپنے اندر قوت برداشت پیدا کی تھی، اسی طرح دیگر زندگی کے معاملات کے اندر بھی قوت برداشت پیدا کرو۔ اور اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے، فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ اے امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں، جتنے اعمال بھی تسی نیک کرو گے ان نیک اعمال دا میں اللہ نے اجر مقرر کیتا ہے۔ نماز پڑھو گے اتنا اجر عطا کراں گا، حج کرو گے اتنا ثواب ملے گا، صدقہ کرو گے اتنا ثواب ملے گا، لوگوں کے نال حسن سلوک کرو گے اتنا اجر و ثواب ملے گا۔ لیکن اپنے اندر اگر تسی قوت برداشت پیدا کر لئیے، اپنے اندر قوت برداشت تھوڑے اندر پیدا ہو گئی ہے، تو پھر سن لو اس بات دا اعلان کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ اور اپنے اندر قوت برداشت پیدا کرنے والے ہو، جدو تسی میں اللہ دے کول آؤ گے، میں اللہ اجر تے ثواب عطا کراں گا تو بغیر حساب و کتاب دے عطا کر دیواں گا۔ رمضان دا میسج ہے، رمضان دا پیغام ہے، روزے دا میسج ہے، روزے دا پیغام ہے کہ اپنے اندر قوت برداشت پیدا کر لو۔ جدو قوت برداشت دے اندر پیدا ہو جائے گی، میں اللہ ہر میدان دے اندر کامیابیاں عطا کر دیواں گا۔ امام الانبیاء جناب محمد، سارے بولو پیار محبت دے نال اونچی آواز نال، میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد، ذرا اونچی آواز نال درود پڑھو تاکہ تھوڑی سستی دور ہوے، جڑی تسی سحری کھادی ہے تے سستی پیدا ہو گئی ہے۔ میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آ میری امت دے لوگو، رمضان دا میسج سن لو، رمضان دا پیغام سن لو۔ فینا صابہو، اگر کوئی بندہ تینو گالیاں دے برا بھلا تینو کہے، او قاتلہو، یا تیرے نال لڑائی کرے، تو روزے دی حالت دے اندر ہوئے، تیرے واسطے میسج ہے، تیرے واسطے پیغام ہے کہ او دے جواب دے اندر گالیاں نہیں دینیاں، او دے جواب دے اندر برا بھلا نہیں کرنا، او دے نال لڑائی نہیں کرنی۔ اس نے ایک ہی جواب دینا کہ انی امر صائم، میں تیری گالیاں دا جواب نہیں دے سکتا، میں تیرے نال لڑائی نہیں کر سکتا، میں تیرے نال دنگا فساد نہیں کر سکتا، کیونکہ میں روزے دی حالت دے اندر ہاں۔ اور روزے دا میسج ہے کہ میں اپنے اندر قوت برداشت پیدا کر لئیے، رمضان دا میسج ہے کہ میں اپنے دل دے اندر قوت برداشت پیدا کر لئیے۔ تو گالیاں بکتا رہے، تو لڑائی کرن تے آ جا، تو تل جا، لیکن میں رمضان دے کولوں یہ سبق حاصل کیتا ہے کہ میں اپنے اندر قوت برداشت کر کے میں تیری گالیاں تے لڑائی دا جواب اج نہیں دینا۔ اللہ اللہ اللہ۔ اور ساڑھے معاشرے دے اندر دکھ اور افسوس اس بات دا کہ اسی مہنگائی تا برداشت کر لئیے پر اپنے باپ دی بات نو برداشت نہیں کر دے۔ مہنگائی دا طوفان تو ساڑھے اوپر آیا ہے، اسی برداشت کر لے آئے، لیکن سکی ماں دی بات برداشت نہیں ہو سکتی۔ بجلی دے بل بے تحاشا سی برداشت کر لین، لیکن سکے بھائی دی بات برداشت نہیں ہوندے۔ حکومت دے بے جا ٹیکس برداشت کر لین، پر عورت خامد دی بات برداشت نہیں کر دی۔ ڈیو گڑیاں دے اندر بیٹھ کے کنیکٹی کر کے مسافرہ دی بات برداشت کر لیں دی آئی دی خاتون، پر خامد دی بات برداشت نہیں کر دی۔ حالانکہ روزے دا میسج آئی، روزے دا پیغام آئی کہ اگر رمضان تو فائدہ اٹھا لے آئے، رمضان تینوں نصیب ہو گیا ہے، تو رمضان دا میسج ہے، رمضان دا پیغام ہے کہ اپنی زندگی دے اندر قوت برداشت پیدا کرو۔ جدو قوت برداشت پیدا کر کے آؤ گے، میں اللہ دے دربار دے اندر، میں اللہ قرآن دے اندر وعدہ کر رہے ہیں کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ ہر نیکی دا بدلہ میں اللہ نے ایک حد مقرر کی ہے، ایک موازنہ مقرر کیتا ہے، لیکن اگر اپنے اندر قوت برداشت پیدا کر کے آؤ گے، میں اللہ اجر دیواں گا تو بغیر حساب و کتاب دے اجر عطا کر دیواں گا۔ توجہ ہے؟ آخری حدیث، آخری واقعہ، دل دیاں تختیاں تے نوٹ کر کے جائیو، زندگی دے اندر تبدیلی آئے گی۔ حدیث دے راوی سیدنا ابو ہریرہ، صحابی دا نام ہے، کی کہنا؟ رضی اللہ تعالیٰ۔
اللہ تونوں اور مینوں قیامت والے دن ابو ہریرہ دا ساتھ نصیب فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی دے اندر تشریف فرمائے۔ ایک دیہات دے وچ انسان آیا ہے، دیہاتی انسان یہ مسجد نبوی دے اندر آیا ہے اور مسجد نبوی دے اندر کھڑے ہو کے انہیں پیشاب کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ اللہ، دیہات دا رہن والا، ادب و احترام دا پتہ کوئی نہیں، مسجد دے مسائل دا پتہ کوئی نہیں، اللہ دے گھر دے آداب دا پتہ کوئی نہیں، کدھر پہلی دفعہ آیا پیشاب کیتا کتھے؟ بولو کیڑی مسجد ہے؟ مسجد نبوی۔ اور فقامہ کھڑے ہو کے کیتا ہے، کھڑے ہو گیا ہے اور کھڑے ہو کے مسجد نبوی دے اندر انہیں پیشاب کرنا شروع کر دیتا ہے۔ بخاری دے الفاظ فتناولہ الناس، لوگ توڑے نو دی طرف ایک کیڑا بندہ ہے کہ جڑا مسجد نبوی دے اندر کھڑے ہو کے پیشاب کر رہا ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارا منظر اپنی اکھاں دے نال دیکھ رہے ہیں۔ ذرا اندازہ لگاؤ نا میرے پیغمبر دی برداشت کتنی ہے، قوت برداشت امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر کتنی ہے۔ ایک کھڑے ہو کہ مسجد نبوی دے اندر پیشاب کر رہا ہے، لوگوں نے دوڑ لگا دیتی ہے کہ نو منع کریے۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چھوڑو یار، انہوں اج پیشاب کر لین دیو۔ کیڑی جگہ ہے؟ مسجد نبوی دے اندر جگہ ہے۔ حکیم صاحب بیٹھے اے طب دا اصول ہے کہ جدو پیشاب آئے پیشاب کرن والے نو ڈرانا نہیں چاہیے، دھمکانا نہیں چاہیے۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت واسطے حکیم بن گیا ہے۔ میرے محبوب فرماتے ہیں یار انو پیشاب کر لین دیو۔ اس دیہاتی نے جدو مسجد دے اندر پیشاب کر لیا ہے، فارغ ہو گئے۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑی جگہ تے انہیں پیشاب کیتا ہوتے پانی ڈیل دیو۔ اس دیہاتی نو کول بلایا اور آکھیا اللہ دے بندے مسجد پیشاب کرن دی جگہ نہیں ہے، اے تا اللہ نو یاد کرن والی جگہ ہے، اللہ دا ذکر کرن والی جگہ ہے، اللہ دی عبادت کرن والی جگہ ہے، پیشاب کرن واسطے مسجد نہیں ہے۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دس رہے لوگو اپنے اندر اتنی قوت برداشت پیدا کر لو، اتنی قوت برداشت کہ اگر کوئی بندہ مسجد دے اندر پیشاب کر رہے ہوئے تو پھر بھی وہ دو پر ٹوٹ نہیں پڑنا، بلکہ اپنے اندر قوت برداشت پیدا کرنی ہے۔ آج ساڑی مساجد دے حال ہے، اگر پیر دے نال کوئی پیر نہ ملائے تو اسی لڑائی شروع کر دینے، اگر نماز دی حالت دے اندر کوئی اچھی آمین نہ کہے تو اسی لڑائی شروع کر دینے، اگر کوئی صف دے اندر کوئی مسجد دے اندر بچہ شور کر دے اسی لڑائی شروع کر دینے۔ قوت برداشت ختم ہو گئی ہے، میرا حیثل قوم دے جو قوت برداشت ختم ہو گئی ہے۔ فرمایا امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے لوگوں، میں محمد ہے پیغام ہے، میں محمد ہے میسج ہے کہ اپنے اندر قوت برداشت اتنی پیدا کر لو کہ اگر کوئی بندہ مسجد دے اندر پیشاب بھی کر رہے ہوئے تو اس نو بھی سختی دے نال پیش نہیں آنا۔ آخر دے اندر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہاں یاراں نو مخاطب ہوندے جڑے جا کے ٹوٹ پائے کہ انہوں منع کرنے واسطے دوڑے سن۔ میرے محبوب نے فرمایا ہے انما بعثتم میسرین، او میرے ساتھیوں میری امت دے لوگوں، اللہ نے تواڈے اندر قوت برداشت پیدا کیتی ہے، تانوں قوت برداشت دے کے دنیا تے بھیجا ہے۔ ولم تبعثوا معسرین، جلد بازی کرنے والے سختی والا بنا کے تانوں نہیں بھیجا۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دسنا چاہتے ہیں اگر دنیا دے اندر کامیاب ہونا چاہتے ہو، میں ہر میدان دے اندر کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو، گناہ معاف کرانا چاہتے ہو، اللہ دے دربار دے اندر سرخر ہونا چاہتے ہو، رمضان تو صحیح
یہی فائدہ اٹھانا چاہتے ہو، رمضان دا میسج تے عمل کرنا چاہتے ہو تو اپنے اندر قوت برداشت پیدا کر لو۔ جدوں تواڈے اندر قوت برداشت پیدا ہو جائے گی، میں اللہ دے دربار دے اندر آؤ گے تو میں اللہ ہر عمل دا ثواب ناپ تول کے دیواں گا۔ لیکن اگر قوت برداشت پیدا ہو گئی تو انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، میں اللہ اجر عطا کراں گا تو بغیر حساب و کتاب دے عطا کر دیواں گا۔ آج کتنے روزے ہو گئے؟ 15۔ اگر میرے اندر تواڈے اندر تبدیلی آئی ہے نا تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور اگر 15 روزے گزر گئے، میری زندگی دے اندر تواڈی زندگی دے اندر تبدیلی نہیں آئی، ساری قوت برداشت نہیں پیدا ہوئی، تو فکر کرنی چاہیے، آنے والے ایام نو غنیمت سمجھنا چاہیے اور غنیمت سمجھ کے قوت برداشت پیدا کر کے رمضان دا صحیح میسج لینا چاہیے۔ اس واسطے امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا شہر الصبر، اور لوگوں رمضان دا مہینہ قوت برداشت دی ٹریننگ دین واسطے میرے اللہ نے تنوں عطا کیتا ہے۔ اگر زندگی مل گئی ہے، رمضان نصیب ہو گیا ہے تو پھر اپنے اندر قوت برداشت پیدا کر لو۔ محبوب جی دا اجر کی ہوئے گا، فرمایا ثواب الجنہ، اللہ تنوں جنت دا داخلہ نصیب کر دیں گے۔ آج دا میسج، آج دا پیغام، رمضان دا میسج، روزے دا پیغام کہ روزہ من اور تنوں ساڑھے دل تے دستک دے کے کہہ رہا ہے کہ اپنے اندر قوت بولو برداشت پیدا کرو، باپ دی بات دی اوپر برداشت، بھائی دی بات نو برداشت کرو، بڑے دی بات نو برداشت کرو، خامد دی بات عورت برداشت کرے، اپنے اندر قوت برداشت تسی پیدا کر لو، میں اللہ اجر دیواں گا تو بغیر حساب و کتاب دے عطا کر دے گا۔ اللہ پوری امت مسلمہ دی اصلاح فرمائے۔